ناظرین ہم موجود ہیں شاہد لطیف صاحب کے ساتھ. سر عمران خان بھی جا رہے ہیں, ایک ان کا خطاب ہے, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں, کس طرح سے ہونا چاہیے؟ پھر اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے کشمیر ایشو کے لیے؟ بہت سارے لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں, بے شمار لوگ ادھر پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, جو ان سے بن پاتا ہے وہ کرتے ہیں, لیکن ایک نئے مومنٹم کی ضرورت ہے, زیادہ جان ڈالنے کی ضرورت ہے اس میں سمجھتا ہوں جی جان ڈالنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ پرائم منسٹر عمران اور ہمارے وزیر خارجہ ان کو باہر نکلنا ہوگا. یہ نکلیں, یہ دنیا بھر میں نکلیں. پھر ہمارے پرانے جو سفارتکار ہیں جو مختلف جگہوں پہ کام کر چکے ہیں, جن کا دنیا میں نام ہے, جہاں جہاں انہوں نے کام کیا ہے, ان سب کو ان علاقوں میں بھیجیں. میں کہہ رہا ہوں ہنگامہ کھڑا کر دو, اتنا شور مچاؤ, اور یہ آپ حق اور سچ پہ شور مچا رہے ہیں, تبھی تو دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے اور آپ کو کرنا ہوں گی. آپ پیچھے نہ ہٹیں. اور جہاں تک جنرل اسمبلی کا تعلق ہے وہ 27 تاریخ کو ہے. بالکل. مگر کیا تب تک جو نقصان ہمارا ہو رہا ہے ہم برداشت کرتے جائیں گے؟ میں تو کہتا ہوں ابھی کریں. جو کام آج ہونا تھا اس کو کل, جو گزر چکا ہے کل ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے ہمارے جو جہاں کہیں ہمارے لوگ موجود ہیں دنیا میں, وہ اسی پالیسی کو, اسی منصوبہ بندی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ شور مچائیں. وہ جتنا باہر نکل سکتے ہیں نکلیں, کشمیر کے نام پہ نعرے لگائیں, شور مچائیں, ہنگامہ کھڑا کریں. ہنگامے سے مراد یہ نہیں کہ ان کے قوانین کے خلاف کوئی ایسی چیز کریں کہ ہمارا نام بدنام ہو. ہنگامے سے مراد ان کی آواز سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ان کے ساتھ آج کھڑے ہیں. جہاں کہیں ہیں آپ کھڑے ہو جائیں. اس وقت آپ کا بھی معاملہ, آپ بھی ہمارے پاکستانی جہاں کہیں ہیں وہ پاکستان کے سفارتکار ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. تو آپ بھی اس معاملے کو اٹھائیں. اس میں جتنا شور ہوگا دنیا کی نگاہیں اسی طرح اس معاملے کی طرف مبذول ہوں گی. یہ کام ہے جو آپ کو کرنا چاہیے. اور 27 کو عمران خان صاحب آپ جب وہاں پہ کھڑے ہوں تو واقعی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں. پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ بول ہی رہے ہیں نا, تو آپ کو حق ہے نا, آپ کے جذبات ہیں. جو کچھ تب تک ہو چکا ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ مودی تو پیچھے ہٹنے والا نہیں, نہ اس کے کوئی ارادے ہیں. اس کے رویے میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی. اور یہ دہشت گرد ہے, دہشت گردی کرنا جانتا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں وہی جو ہٹلر نے کیا تھا. یہ بس مار دھاڑ, اور یہی اس کا طریقہ ہے. جو اقلیتوں کے ساتھ ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے گا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ عالمی طاقتوں کے بھی زیادہ قریب ہیں, بڑے فورمز کے قریب ہیں. اگر وہاں عمران خان کو ایک اچھا ویلکم کیا جاتا ہے, ایک اچھے طریقے سے اجتماع نکلتا ہے لوگوں کا, تو یہ بھی ایک بڑا میسیج ہوگا کہ کشمیر کے لیے لوگ اس طرح سے اکٹھے ہیں اور یہ پوری قوم اس پہ اپنی طاقت لگائی ہوئی ہے اس وقت. بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھومیں, آپ نکلیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ارینا میں جب یہ پچھلی مرتبہ گئے بالکل تو کتنا بڑا مجمع انہوں نے اکٹھا کیا. لوگ کتنی بڑی تعداد میں, آج تک اتنے اکٹھے نہیں ہوئے تھے. تو ان کا ایک نام بھی ہے, ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک پراثر شخصیت ہے, اور لوگوں کی ایک مقبول شخصیات میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. تو اس کو استعمال کریں نا. اور وہاں جب آپ نکلیں گے تو لوگ اتنے جمع ہوں گے, ان کو ایک موقع ملے گا, ایک پلیٹ فارم دیں گے آپ, پلیٹ فارم آپ پرووائڈ کریں, لوگ بھرپور طریقے سے نکلیں. ایسے ہی پھر جو ہے تحریک چلتی ہے نا, تو پوری دنیا میں اس تحریک کا نظر آنا چاہیے. آپ اس کو لیڈ کریں. اسی طرح شاہ محمود صاحب آپ بھی نکلیں. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں ہمارے پرانے سفارتکار نکلیں, اور انہی کے ارد گرد لوگ وہاں جمع ہوں گے, تاکہ نظر آئے کہ ہمارے لوگ جہاں کہیں دنیا میں بیٹھے ہیں ان کے دل ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ کشمیر میں دھڑکتے ہیں. یہ ہے یکجہتی کا اصل میں سمجھتا ہوں کہ پیغام اور تقاضا بھی یہی ہے. تو یہ آپ تاکہ وہاں کشمیر میں جو خبر پہنچے اس سے نظر آئے کہ ایک ہلچل ہے. دنیا صرف باتوں سے نہیں, اب اپنے پاؤں پہ چل کے اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو کے ہماری امداد کو نکل آئی ہے. کم از کم یہ تو ہم کریں نا. ہم ان کو اسلحہ نہیں دے سکتے. اگر ہم ان کے ساتھ اس وقت جنگ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کر رہے, تو پھر یہ اخلاقیات انسانیت کے تقاضے تو ہیں. ہمارا موقف ہے, یہ پورے کریں. پرنسپل سٹینڈ ہے ہمارا, اور اس کی دنیا مدد دے رہی ہے. دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنا چاہیے. دنیا تو کھڑی ہے سر, مڈل ایسٹ والے تو نہیں کھڑے ہمارے ساتھ. وہ دنیا سے مراد میں دنیا کہہ رہا ہوں, ان کا تو میں نے تذکرہ کر دیا کہ سب سے پہلے تو فرض اور سب سے پہلے ذمہ داری تھی OIC کی تھی. سر OIC تو انسانیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں, اور وہاں سے بیان آیا, اس نے اور مزید دل کو دکھا دیا. کہہ رہے ہیں کہ اس کو کشمیر کے مسئلے کو OIC کے ساتھ اٹیچ کیوں کرتے ہو. کیوں؟ کشمیر میں کون ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں نا.
تو اس کو OIC کا مقصد کیا ہے؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. تو اسلامک کنٹریز کی آرگنائزیشن اور کشمیر کے لوگوں کا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں جی اس کا اس سے کیا تعلق؟ امت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ امت کا کیا مقصد ہے یہ بھی تو بتا دیں. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یہ دل دکھانے والی باتیں ہیں, یہ کوئی اچھی باتیں نہیں. سر کب وہ کام آئے گا؟ اسلامی فوجی اتحاد بھی بنا تھا, مسلمان تو جگہ جگہ پٹ رہے ہیں. اس کا بھی مقصد, مسلمان سیریا میں بھی پٹ رہے ہیں, مسلمان یمن میں بھی پٹ رہے ہیں, افغانستان میں بھی پٹ رہے ہیں, کشمیر میں بھی پٹ رہے ہیں, فلسطین میں بھی پٹ رہے ہیں, عراق میں بھی پٹ گئے. جب آپ کے مقاصد کلیئر نہ ہوں تو پھر انجام یہی ہوا کرتا ہے. اور OIC فیل ہونے کا جو اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے اندر سے تقسیم اور تفریق کا شکار ہو چکے ہیں. اور آپ کو کیا گیا ہے. پورے مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہے. وہ 57 کے قریب ہم ملک اور 1.5 ارب کے قریب ہماری آبادی, اور آپ کی آواز کوئی نہیں سنتا. یہ کیسے ہو گیا؟ وہ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے نا, ان کی آواز اور ان کی کارکردگی وہ پوری دنیا میں ایک نام رکھتی ہے. وہ چھوٹے ہیں مگر ان کا آپس میں گٹھ جوڑ دیکھ لیں آپ کیا ہے. اور پورے امریکہ پہ اس وقت وہ چھائے ہوئے ہیں. اور ہم کیا ہیں سوائے ایک دوسرے کو کاٹنے کے, ایک دوسرے کے خلاف تنقید کرنے کے. اور یہ جو ہم نے اتحاد بھی بنایا ہے اس کے اندر وہ ٹرمپ کو بلایا اور آپ نے اناؤنسمنٹ کروا دی کہ اتحاد جو ہے تو وہ دہشت گردی کے خلاف, پر کہا یہ تو ایران کے خلاف ہے. پہلے ایران اور عراق 10 سال تک لڑتے رہے. یہ کیا مثالیں ہم قائم کر رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارا اتحاد اور یہ ہے ہماری OIC, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, کہ ہم آپس میں اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے. تو بڑی افسوس کی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں ہم نہ ہی بات کریں, دل اور دکھے گا. سر لاسٹ کوشچن, عمران خان کو کچھ ایسے پوائنٹ کیسے فوکس کرنے چاہیے؟ ظاہر ہے دنیا کو آپ نے وہاں ڈلیور کرنا ہے, بتانا ہے آپ نے. ایسا نہ ہو کہ ملی لودھی جو ہے فلسطین کے بچے کی تصویر اٹھا کے کشمیر کا بہانہ لگا کے, یہ تو تاریخ ہے نا, ہوا ہے نا سر. یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے. جب آپ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ ہر حکومت میں وہاں ہوتی ہیں, لیکن آپ جو ہے آپ کو کشمیر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو کشمیر کے بچے کی تصویر نہیں ملی. عمران خان کو سر کیا فوکس کرنا چاہیے؟ ایسے پوائنٹس ہونے چاہیے, تیاری کرنی چاہیے, اس سے پہلے قوم کو کیا کرنا چاہیے, اس سے پہلے جو اوورسیز پاکستانی ان کے لیے کچھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کی تو میں نے نقشہ آپ کے سامنے کھینچا, بالکل, کہ پاکستان سے باہر نکلیں اور دنیا کے سامنے جائیں. جہاں جہاں آپ جائیں وہاں جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہوں. خوب نعرے لگائیں اور بیان بازی کریں اور ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ 27 کو جب آپ نے جنرل اسمبلی میں کھڑے ہونا ہے تو دنیا کے پورے علم میں ہو کہ آپ اس وقت کیا کہنے آئے ہیں اور دنیا وہ ساری باتیں جانتی ہوں. وہ کو پہلی مرتبہ آپ نہ بات کریں, وہ باتیں دنیا کے علم میں آ چکی ہوں, پھر آپ وہاں جائیں اور وہاں اپنے باتیں بڑی سیدھی کرنی ہیں جو حق اور سچ پر مبنی ہے. اس میں ذرا بیک گراؤنڈ دیں کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ یہ پیدا کب ہوا. جب وہ ہری سنگھ نے وہ جو مہاراج تھا, بالکل, اس نے یہ معاملہ پیدا کر دیا. اصل میں تو یہ غلط پیدا کیا, کیونکہ جو جہاں اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ تو پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے تھے. اس شخص نے ہندوستان کے ساتھ اس کو کر دیا. یہ تو سراسر زیادتی کی اور پھر قتل و غارت شروع کر دی وہاں پہ, اور پھر قتل و غارت کرتے ہوئے دہلی میں جا کے چھپ گیا. یہ وہ وقت ہے جب ہمارے قبائلی فوج جو ہے وہ ایکشن میں آئی اور جب اتنی تیزی سے کشمیر میں وہ آگے جا رہی تھی اور ہم پورا کشمیر جو ہے وہ اس پر قبضہ اب کرنے جا رہے تھے. قبضہ کیا, وہ تھا ہی پاکستان کا. ہم تو فطری طور پر جو کام ہوتا تھا ہم تو وہ اب کرنے جا رہے تھے کہ غلط کام ہوا ہے, ہم اس کو ٹھیک کرنے آئے ہیں. اس وقت ہندوستان بھاگا اور بھاگ کے وہ ان کے قدموں میں گر گیا اقوام متحدہ کے کہ جناب ان کو روکو, اور ان کو روکا اور پھر اسی کے ساتھ یہ ایک قرارداد بنا دی گئی. اس پر کچھ شرائط رکھی گئی کہ کشمیری جو ہیں ان کو رائے شماری کا حق ملے گا, وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے, اور یہ لائن آف کنٹرول ہے, LOC ہے, اس سے پہلے سیز فائر لائن تھی وہ بنا دی گئی. اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو انہوں نے بنائی تھیں 70 سال تک اس کے اوپر میں کوئی عمل نہیں ہوا. نہ اس نے آج تک کہا, نہ دنیا نے اس چیز کو ان کا ضمیر جاگا, نہ ہم جگا سکے. OIC اپنی جگہ فیل رہی. یہ سارے کا سارا معاملہ عمران خان کو وہاں بولنا چاہیے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ ساری بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور کشمیری جو ہیں وہ اپنی تحریک اگر چلا رہے ہیں تو اپنی آزادی جو کہ ان کا حق ہے, ان کو آج تک رائے شماری کا حق ملا ہی نہیں. وہ حق ہی مانگ رہے ہیں نا جو اقوام, اور کہے کہ آپ نے دیا تھا, وہاں اشارہ کریں نا جو ساری اقوام بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ جو ان کو حق دیا تھا آپ نے دیا تھا.
تو آپ نے آج تک یہ حق ان کو لے کے کیوں نہیں دیا؟ اب اگر وہ آج اٹھے ہیں تو کم از کم آج تو ان کا حق ان کو دلواؤ. میں سمجھتا ہوں یہ ہے لب لبا ان کی بات چیت کا، یہی ان کو بولنا چاہیے. اور پھر مودی کے جو تماشے ہیں اس کو گن دیں کہ شخص اب تک 27 تک کیا کچھ کر چکا ہے. اس نے کیسے یک طرفہ یہ اناؤنس کر دیا؟ یہ آپ کی تذلیل نہیں ہے اس کے اندر؟ امریکہ جو ہے وہ تو ایک اشارہ کرے تو اقوام متحدہ موو کر جاتی ہے. کیوں نہیں اس نے یہ کرفیو آج تک روکا؟ یہ جو اتنی جانیں گئیں اور یہ جو کچھ نقصان ہوا ہے کشمیر کے اندر، ابھی تو ہمیں پورا پتہ ہی نہیں، بلیک آؤٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ نکات ہیں کہ ضمیر جھنجھوڑے، ان لوگوں کا ضمیر جھنجھوڑو اور واقعی ایک مرتبہ ہنگامہ برپا کر دو وہاں پہ کھڑے ہو کر. یہ ہونا چاہیے ان کا نقطہ. ان کا ضمیر ہے سر، آپ سمجھتے ہیں؟ نہ بھی ہو تو جھنجھوڑے نا، آپ پیدا کریں نا، ذمہ داری تو آپ کی ہے. ضمیر تو ہے نہیں، لازمی چیز ہے ضمیر ہو تو پھر اس طرح کے کام تو نہیں ہوتے. مگر آپ نے یہ طرز عمل جو ہے وہ تو ظاہر کرنا ہے کہ میں ابھی بھی قیاس آرائی کرتا ہوں کہ آپ کا ضمیر ہے اور میں اس کو جھنجھوڑنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں. دنیا تو شاید ان بورڈ ہے سر بھارت کے ساتھ. نہیں، میں نہیں سمجھتا دنیا پوری آن بورڈ ہے. دنیا کے جگہ جگہ جو باتیں، یورپین یونین میں باتیں ہوئی ہیں، یو کے میں باتیں ہوئی ہیں، ہاں یہ اس طرف سے تو ان کے ہاؤس میں باتیں ہوئی ہیں. یورپین یونین نے کہا ہے کہ اس کے مطابق کرو، سیکورٹی کونسل نے کہا ہے کہ اس کے لیٹر بھی لکھے گئے. تو اس لیے 100% ایسا نہیں ہے. ہمیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جہاں تک ممالک ہیں ان کا چونکہ ذاتی مفادات جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں تو وہاں سے آوازیں ان کے حق میں ہیں، مان لیا. مگر ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی. ہمیں حق اور سچ اور وہ آوازیں جو آپ کے حق میں اٹھی ہیں ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے ایک مرتبہ طوفان کھڑا کریں. بہت بہت نوازی سر. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فی الحال ہماری طرف سے یہی کچھ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.